اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے اس وقت سے پال رہا ہے جب ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنا پیشاب نہیں دھو سکتے تھے، اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے گیلے بستر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معذوری اور محتاجی میں پال کے جوان کیا، ہمیں سارے آزاد دیے، ہنر دیا، طاقت دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سب کچھ دیا۔ اس سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور لگاتار دے رہا ہے۔ 100 روپے کو کسی کو دے دے تو 20 دفعے وہ سلام کرتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب ہے کہ تمہیں سائے میں جو طاقت لے لے گی، تم دھوپ میں ہو، اپنے اعمال کی دھوپ میں ہو، اپنے رویوں کی دھوپ میں ہو، جھلس رہے ہو، جل جاؤ گے تم۔ تمہارے اعمال اتنے کبھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے بدبودار ہیں، تو وہاں صاحبان موجود ہے۔ اس صاحبان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میرا صاحبان ہے، میں نے اس کے نیچے پناہ لینی ہے، تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس سے کرو گے یا کسی اور سے کرو گے؟ پھر ایک بات اور سمجھ لو، راتوں کو اٹھ کے کملی والا روتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے۔ جو اتنی محبت دے رہا ہے اس کو ریٹرن میں کیا دو گے؟ صرف نعرے یا محبت؟ اس کا ریٹرن تمہیں کچھ تو دینا ہوگا۔ جس نے تمہیں آگ سے دوزخ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، دین پورا تمہیں پیش کر دیا، تمہیں پریکٹس کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے محسن کا بھی تم نے مطلب اگر محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ یہ استقامت تب آئے گی جب آپ ان چیزوں کو عملاً سوچیں گے، غور کریں گے ان پہ کہ میرا حق کیا ہے، میں کیا کچھ نہ نشاور کر دوں کملی والے پہ، میں سب کچھ نشاور کر دوں اپنے مالک پہ۔ یہ غور کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی معلومات کریں گے، اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اب رسول اللہ نے آپ کی شفاعت نہیں کرانی تو آپ کی کبھی محبت نہیں بڑھے گی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری شفاعت کرانے والا موجود ہے، جس نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اتنا بڑا محسن انسانیت ہے، تو آپ کو محبت تو از خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو چھلانگ مار رہے ہیں دوزخ میں، آگ میں کودنے والے ہیں، تو جو آپ کو آگ سے بچا رہا ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت ہو جائے گی، آپ کے احساس مضبوط ہو جائیں گے۔ ہر وقت ذہن میں 2 باتیں رکھیں، ایک رب ہے اور ایک رحمت ہے۔ رب کے بغیر اب آکسیجن آپ کو دی ہے، خون آپ کو دیا ہے، آکسیجن بھی آپ کے خون کو گردش دے رہی ہے، تو آپ کا نظام چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آکسیجن ہی دنیا سے روک لے، ساری انسانیت دم توڑ دے۔ اپنا پانی بند کر لے، دریاؤں کو نہ دے، آبشاروں کو نہ دے، ندی نالوں کو نہ دے، برسات نہ دے، تو رب تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی کی تربیت نہ دیں، آپ کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مثالیں قائم کی رحمت للعالمین ہونے کی، کہ سب کو معاف کیا اور تربیت دی ہمیں، تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرے، جو اچھے اخلاق والا۔ تو یہ سب رحمت کے ہی انداز ہیں۔ یہ اگر آپ سوچیں گے بار بار، اس کو پڑھیں گے بار بار، تو مستقل طور پر آپ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوگا کہ نہ سیرت کی کتاب کو ٹچ کریں نہ قرآن کو ٹچ کریں۔ اگر آپ جڑ جائیں گے ان سے تب یہ نتائج نکلیں گے۔ آپ دیکھیں اذان ریپیٹ ہوتی ہے 5 ٹائم، ایک ہی ٹائم ہو جایا کرتی ہے، ریپیٹیشن سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ آج سے قبل ہم 2 عشروں پر گفتگو کر چکے ہیں، عشرہ رحمت پر اور عشرہ مغفرت پر۔ آج ہمارا موضوع ہے گفتگو
عشرہ آگ سے نجات، رمضان الحکیم کا تیسرا عشرہ۔ خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے آگ سے، معاشرے کو بھی، امت کو بھی۔ اس کے لیے کاوشیں اور کوشش بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ یہ تو ڈکلیئر بات ہے کہ اگر اس عشرے کو اس کے مطابق سمجھ لیا اور اس کے مطابق اس پر چل لیے تو یقینی طور پہ آپ آگ سے نجات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے فرمایا اے علی، اگر تیری وجہ سے تیری ساری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایمان لے آیا تو تجھ پر نار دوزخ حرام ہے، تجھ پر نار دوزخ حرام ہے۔ اب کوڈ کیا ہوا؟ کوڈ یہ ہے کہ آپ کا ایسا بیہیویئر ہو، ایسا طریقہ ہو کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو خرافات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہیں، فساد کا باعث ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں آزار ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کریں، ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں اور کوشش کریں کہ زندگی کے نارمل دھارے میں ان کو لوٹا کے لائیں۔ آپ کا رویہ اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، اتنا ڈیسنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے اگر ایک بندے کو بھی لے آئے تو آپ کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے پہلے 2 عشروں میں آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے رحمت کی، کیونکہ یہی رحمت مطلوب ہے لوگوں کو درست راستے کی طرف لانے کے لیے۔ آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، مغفرت، معاف کرنا، ان کی غلطیاں نظر انداز کرنا، ان کی زیادتیاں بھول جانا۔ تو جب یہ پریکٹس آپ کو ہو گئی ہے 2 عشروں میں، کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے، اب اس کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے، لوگوں کو برائی سے نکالنا ہے۔ عشرہ آگ سے نجات یہ تب بنے گا کہ جب آپ نے جو سیکھا ہے، جو رحمت آپ نے حاصل کی ہے، جو مغفرت کے ڈھنگ آپ نے سیکھے ہیں، اس کو اب آپ نے پریکٹس کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا ہے۔ نصیحتیں کر کے کوئی کبھی نہیں آیا، نہ آنا ہے۔ آپ نے اپنا رویہ پیش کرنا ہے رحمت کا اور مغفرت کا، آپ کے لیے تو یقیناً آگ سے نجات ہو جائے گی جب آپ کا رویہ درست ہو جائے گا۔ مگر دوسروں کے لیے بھی آپ نے یہی بندوبست کرنا ہے۔ اگر آپ جنت میں چلے جائیں اکیلے اور کوئی پرانا سنگی ساتھی، رشتہ دار، عزیز و اقارب پہچان والا نہ بھی ہوگا تو وہ جنت کیسی لگتی ہوگی؟ تو اگر آپ اچھے کام کرنے سیکھ گئے ہیں اور کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ادھر انوائٹ کرنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے محبت کی، سچائیوں کی، شدت سے، غصے سے، نفرت سے، حسد سے نکل جانے کی۔ اگر آپ میں حسد موجود ہے تو کیا آپ آگ سے محفوظ ہیں؟ کیا حسد بذات خود آگ نہیں ہے؟ تو جب یہ عشرہ آگ سے نجات کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حسد سے جان چھڑانی ہے، حسد کو ہر حال میں کھرچ کے پھینک دینا ہے، اپنے سینے سے نکال دینا ہے۔ پھر اگر آپ میں غصہ موجود ہے، غصے کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو جب آگ اگر سرد ہو جائے تو آپ اس آگ سے محفوظ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اس عشرے میں غصے کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے۔ انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے، نفرت کی آگ میں جلتا ہے، نفرتوں کو ترک کرنا ہے، غصے کو نکال پھینکنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس عشرے کا جو فائدہ آپ کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ضرور ہے یہ آگ سے نجات کے لیے، مگر اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون، کوئی طریقہ موجود ہے۔ پھر اس میں عبادات کی ایسی ترتیب ہے، بڑا کمال حسن ہے کہ اگر وہ جب آپ اختیار کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آگ آپ کا انتظار کرے اور آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس میں شروع میں ہی جیسے تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اعتکاف کی عبادت آپ کے سر پہ آ جاتی ہے۔ اعتکاف وہ طریقہ عبادت ہے جو آپ کو اللہ سے ملانے والا ہے۔
اللہ سے جوڑنے والا ہے، غور و فکر کی پوری دعوت اس میں موجود ہے، سوچنے کے لیے آپ کے لیے بڑا وقت اور مواقع موجود ہیں، اپنے اوپر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے اس میں طریقے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں اور آگ سے نجات دینے والے ہیں۔ اگر لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہو جائے، اور جیسے کہ حکم کیا گیا کہ چاند کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور آپ پریکٹس شروع کر دیں رات کو جاگنے کی، جب طاق میں جاگیں گے تو جفت میں بھی جاگیں گے، جب جاگنے کی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے جلد کیسے مل سکے؟ آپ نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا، پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ تیسری بار بھی جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مل سکتا ہے جلد سے جلد رات کے سجدوں سے۔ تو لیلۃ القدر کی پریکٹس کیا ہے؟ رات کے سجدے ہیں، اللہ سے گریہ ازاری ہے، اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، نیند کو ترک کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آگ سے نجات دیتی ہیں، آپ کو محفوظ کرتی ہیں اس آگ سے جو آپ کو جھلسانے والی ہے۔ پھر 27 رمضان بھی اسی میں ہے، بڑی بابرکت رات ہے، وہ بھی تیسرے عشرے میں ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی چانسز ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے، اللہ سے متعلق ہو جانے کے، اللہ کے مقرب ہو جانے کے، وہ اس عشرے میں موجود ہیں۔ تو جب آپ کی معافی بڑھ جائے گی اور آپ راتوں کو اٹھیں گے اور راتوں کو جاگیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، تو کوئی وجہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو آگ میں دھکیل دے گا؟ اللہ تو بھی فرماتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب کریں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں عذاب کریں، تم خود ہی آگ میں چھلانگے لگاتے ہو، ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے، اب دیکھو نا، کوئی بندہ اگر دوزخ میں جائے گا یا آگ میں جھلسے گا تو دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے پھر اس کے لیے دوزخ جو ہے وہ تیار ہے۔ حالانکہ دوزخ کے لیے بڑا کلیئر اللہ نے کہا، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے ہم نے یہ تیار کی ہے۔ تو جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ مومنین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ آگ میں جھلسائے یا آگ میں ڈال دے۔ مگر ہر اچھی چیز کی آرزو جو شخص صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اگر آپ آگ سے محفوظ رہنے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کہ اس عشرے کا تقاضا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کے لیے بھی پوری کاوش کریں، ان کے لیے بندوبست کریں، ایسی محفلوں کا، ایسی سٹنگ کا، ایسی گفتگو کا، ایسے طور طریقے کا، ایسے رویے کا اظہار کا، ایسی محبتوں کا کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی اس آگ میں نہ جھلسے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اپنا وقت اس کے لیے نکالیں گے، خود غرضی سے آپ نکل جائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ پریکٹس کر لی تو جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے بیان فرمائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل طور پر آگ سے نجات مل گئی، اور جو آگ سے نجات پا گیا، اس کا مطلب رمضان کی سارے فیوز و برکات اس نے حاصل کر لی۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ زیادہ توجہ ہم سے طلب کرتا ہے، معافی مانگنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے، اور تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے۔ یہ عشرہ تنہائی میں عبادات کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر پائے، کچھ بھی وجوہات تھیں اس میں، کہ جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور بھی معاملات چل رہے تھے، تو اتنا برداشت نہ ہوا میرے آقا سے۔ اگلے سال جو زندگی کا آپ کا دنیا میں آخری سال تھا، آپ نے 10 کی بجائے 20 یوم اعتکاف کیا، ڈبل۔
یعنی کہ جو پچھلے سال آپ کو بیٹھنا تھا وہ بھی آپ نے اس سال میں ملا لیا، مگر اعتکاف کیا، کیونکہ وہ اتنا بڑا غور و فکر کا موقع ہوتا ہے جو کہ آخری عشرے میں ہے، کہ جس سے آپ کی کایا پلٹ جاتی ہے، آپ کی اپروچ بدل جاتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، صورتحال ساری تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے رویے بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات اس میں پیش نظر رہے کہ یہ معاشرے کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، لوگوں سے نمبر ٹنگوانے کے لیے نہیں ہوتا، اپریسیشن لینے کے لیے نہیں ہوتا، 30 رمضان کو یا 29 کی شام کو جب چاند نکل آئے ہار ڈلوانے کے لیے نہیں ہوتا۔ آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے، قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں، وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے
کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں، ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دی۔ کیوں؟ نوالہ حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے، تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے
شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے۔ آپ نے جھٹکنا ہے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو استادوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یا اپنے مرشد سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو سٹرینتھن کر دے، مضبوط کر دے، کہ آپ نفس اور شیطان کے سامنے کھڑے ہو سکو، جہاد کر سکو۔ جو استاد آپ کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ شیطان کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، نفس کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ ضروری ہے، یہ کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے، یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس طرح روزہ رکھیں کہ آپ کی تنہائی میں کوئی دخل نہ کسی کا۔ جب کسی کا خیال آئے، چاہے سجدے میں چلے جائیں، چاہے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس کی چالوں سے بچا، مجھے شیطان کی چالوں سے بچا۔ پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے مرشد کو یاد کر لیں، رسول اللہ کو یاد کر لیں، مگر بچنا ہے اس سے، ورنہ روزہ کوئی نہیں ہے، آپ متقی نہیں بنیں گے۔ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ 3 کیٹیگریز ہیں ہماری۔ پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فرما برداری سے ہم مومن بنتے ہیں جب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور جب تقوی حاصل کر لیتے ہیں تو متقی بن جاتے ہیں۔